واہ واہ، اکیلے اکیلے فوراً پھاڑی ہو رہی ہے۔ عمر اور احمد گھر آئے تو ارم اور حیا صوفے پر بیٹھی پیزا کے ساتھ کولڈ ڈرنک رکھے بیٹھی تھیں۔ ابھی کھانا شروع ہی کیا تھا جب دونوں ٹپک پڑے۔ ہاں تو مسجد میں اعلان کرواتے کہ آ جاؤ سب، پیزا کا لنگر بٹ رہا ہے۔ حیا کو ان دونوں کا اس وقت آنا ناگوار گزرا۔ ہاں اچھا آئیڈیا دیا ہے ویسے، عمر نے ہنس کر کہا۔ ہے نا بھکاری، ارم نے آہستہ سے کہا، لیکن عمر نے سن لیا۔ اور تم بھوکی عورت، عمر نے جان بوجھ کر عورت پہ زور دیا۔ تمہاری ہونے والی بیوی عورت ہے نا؟ ہاں ظاہر ہے عورت ہی کہلوائے گی تم شادی کے بعد، عمر نے تپانے والی مسکراہٹ سے کہا، جبکہ حیا اور احمد مزے سے پیزا کھا رہے تھے۔ دونوں کے ہی چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ یہ خوش فہمی کہاں سے ہو گئی کہ میں تم جیسے کارٹون سے شادی کروں گی؟ ارم تو جل کر خاک ہی ہو گئی۔ تمہارے ابو یعنی میرے چاچو نے، عمر کی بات پر ارم کا منہ کھل گیا۔ تینوں ہی کھانا بھول کر حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا تم مذاق کر رہے ہو نا؟ ارم نے ہوش میں آ کر پوچھا۔ ہاں بالکل۔ عمر ٹیبل پہ پڑا ڈبہ اٹھا کر بھاگ گیا۔ تینوں اسے مارنے پیچھے بھاگے۔ کوئی لگتا ہے مجھ سے ناراض ہے اب تک، عمر کہتے ساتھ ہی ارم سے کچھ فاصلے پر بیٹھا۔ ارم نے اس کی آواز پر اسے دیکھا۔ رات کا وقت تھا، سب سو چکے تھے۔ ارم کو نیند نہیں آ رہی تھی، تبھی وہ اکیلی سیڑھیوں پر بیٹھی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ نہیں میں تم سے ناراض نہیں ہوں، ارم نے کہا۔ سچ میں ناراض نہیں ہو؟ عمر نے پھر پوچھا۔ ہاں نہیں ہوں، اور ویسے بھی جھوٹ میں کون ناراض ہوتا ہے؟ اچھا چلو مان لیا، یہ کہہ کر عمر چپ ہو گیا۔ دونوں کے بیچ کافی دیر خاموشی رہی۔ اس خاموشی کو عمر نے ہی توڑا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ نہیں۔ عمر کو اس جواب کی توقع نہیں تھی، اس لیے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ میرا دل نہیں کر رہا، اور ویسے بھی مجھے آئس کریم خاص پسند نہیں ہے، ارم نے منہ بنا کر بتایا۔ کیا تمہیں آئس کریم نہیں پسند؟ عمر کو تو صدمہ ہی ہو گیا اس کی بات سن کر۔ ہاں تو کون سی اتنی بڑی بات ہو گئی، آئس کریم ہی ہے نا؟ ارم اس کی ایک ہی بات بار بار دہرانے سے چڑ گئی۔ عجیب لڑکی ہے، میں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا؟ آئس کریم کھلا کر دوستی ہو جاتی اور پھر اسے مجھ سے محبت ہونے لگتی، پھر شادی، لیکن یہاں محترمہ کو آئس کریم ہی نہیں پسند۔ عمر اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ بیچارے کے سارے منصوبے پر ارم نے نہیں کہہ کر بیڑا غرق کر دیا۔ عمر ایک بات بتاؤ، یہ تمہیں اپنے آپ سے باتیں کرنے کا مسئلہ کب سے ہے؟ پہلے تو ٹھیک تھے تم، ارم کی بات پر عمر نے اسے گھورا۔ میری مرضی، میں اپنے آپ سے باتیں کروں یا دیواروں سے، تمہیں کیا پرابلم ہے نا آئس کریم نہیں پسند؟ اور بہت رات ہو گئی ہے، چلو جاؤ کمرے میں سونے، عمر نے تپ کر کہا۔ ارم اس کی بات سن کر حیران ہوئی۔ ہے تمہیں کیا ہے؟ مجھے آئس کریم نہیں پسند تو اور تم مجھے یہاں منانے آئے تھے یا غصہ کرنے؟ ہاں آیا تھا منانے، وہ بھی آئس کریم کے ساتھ، لیکن تمہیں تو پسند ہی نہیں ہے۔ تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو ہاں کہتی، لیکن تم۔ اس سے پہلے عمر اور کچھ کہتا، ارم نے غصے میں عمر کے سر کے بال پکڑ کر زور سے کھینچے۔ جنگلی چھوڑو میرے بال، عمر غصے سے چیخا۔ تم نے مجھے کب کہا ہاں کہ میں آئس کریم لایا ہوں؟ تم نے صرف پوچھا، یہ کب کہا کہ لایا ہوں؟ اور میری جگہ کوئی نہیں لے سکتی، سمجھے؟ میری جگہ کوئی لے کر تو دکھائے، سر پھاڑ دوں گی، اس کا بھی اور تمہارا بھی۔ میں ہوں ارم آفاق، سمجھے تم؟ ارم غصے میں بول رہی تھی، اسے خود نہیں بات پتہ چل رہا تھا وہ کیا کہہ گئی ہے۔ عمر اس کی سن کر مسکرا دیا۔ اسے مسکراتا دیکھ کر ارم جل ہی گئی۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری وہ کوئی، ارم غصے سے اس کے بال چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عمر بیٹھا بس اس کی باتیں یاد کر کے مسکرا دیا۔ ہائے پگلی، حیا کہاں جانے کی تیاری ہے؟ ارم جب کمرے میں آئی، حیا اپنے بیڈ پہ کپڑوں کا ڈھیر لگائے کپڑوں کا ایکس رے کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ تمہیں کل بتایا تھا نا، میری یونیورسٹی کی دوست نے اپنی برتھ ڈے پارٹی پر انوائٹ کیا ہے،
حیا مگن انداز میں بولی۔ ارے ہاں یاد آیا، تو پھر کیا پہن رہی ہو؟ یار کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا، میرے پاس ایک بھی ڈریس اچھا نہیں ہے، حیا نے اپنے ڈھیر کپڑوں کو دیکھ کر کہا۔ یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہو، میں بھی اس وجہ سے بہت تنگ ہوں۔ حرم نے اس کی بات پر ہاں میں ہاں ملائی، جسے اندر آتے عمر نے سن لیا۔ حیا کچھ بولنے ہی والی تھی جب عمر بول پڑا۔ او مائی گاڈ، یہ میں نے کیا سن لیا؟ مجھے تو دل میں درد ہو گیا۔ ہائے میری غریب کزن کے پاس کپڑے ہوتے ہوئے بھی نہیں ہیں۔ یار حرم مت اداس ہو، میں ابھی ملازمہ سے ایک جوڑا ادار لا کر دیتا ہوں تمہیں۔ میرے ہوتے ہوئے تمہاری الماری خالی نہیں رہ سکتی۔ عمر فل ڈرامہ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ حرم اسے غصے سے گھور رہی تھی، جبکہ حیا کا چہرہ کہکا ضبط کرنے میں شروع ہو گیا تھا۔ حرم تم اداس نہ ہو، میں ابھی تمہارے لیے ملازمہ سے لال پیلا سوٹ لا کر دیتا ہوں، اوکے میری حرم؟ بس عمر کے بچے، میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ حرم شدید غصے سے بیڈ پر پڑے سوٹ میں سے ہینگر نکال کر عمر کے پیچھے بھاگی۔ عمر جلدی سے باہر نکلا۔ حیا بھی کہکے لگانے لگی اور وہ تو اپنا سوٹ ہی بھول گئی تھی۔ بچاؤ بچاؤ، معصوم بچے کے پیچھے بھیچل پڑی پڑ گئی ہے۔ عمر بھاگتے بھاگتے چیخ رہا تھا۔ اس کے چیخنے کی وجہ سے عنبر بیگم کچن سے آ گئیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں بچوں کی طرح لڑ رہے ہو؟ عنبر بیگم ان دونوں کو دیکھ کر بولی۔ حرم اسے ہینگر مارنے کے بعد اس کے بال پکڑ کے کھینچ رہی تھی، جو بچاؤ بچاؤ کرنے میں لگا تھا۔ حیا بھی جلدی سے آئی، لیکن دونوں کو دیکھ کر پیٹ پکڑ کر ہنستی ہی چلی گئی۔ ارے بچاؤ، حرم پاگل ہو گئی ہے، امی بچائیں مجھے اس پیجل پڑی سے۔ حرم بیٹا چھوڑو اسے، ہوا کیا ہے بتاؤ مجھے۔ تائی امی اس نے مجھے پیجل پڑی کہا ہے، اور اوپر سے فضول بولے جا رہا ہے کب سے۔ حرم عمر کو گھور کر بولی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا عمر کا کیما ہی کر دے۔ یہ اس کسے کہہ رہی ہو؟ انہیں کہو بڑا ہوں میں تم سے، عمر نے جل کر کہا۔ میں کیوں؟ بس بہت ہو گیا، چپ کر جاؤ۔ دونوں حرم کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر تائی امی نے غصے سے کہا۔ عمر سوری کرو حرم سے، کیوں پریشان کر رہے ہو بچی کو؟ عمر نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ میں کیوں سوری کروں، میں نے کیا کیا ہے؟ عمر سنا نہیں تم نے؟ تائی امی نے گھورا۔ اچھا یار سوری، ہمدردی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے یہاں۔ جی بالکل، بہت ہی عظیم ہمدردی کر رہے تھے آپ تو، حرم نے عمر کی بات سن کر جل کر کہا۔ اچھا بس چپ کر جاؤ دونوں۔ اگر آپ نے ابھی تک بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جاؤ حرم بیٹا آپ حیا کے پاس، اور عمر تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ عنبر بیگم یہ کہہ کر واپس کچن میں چلی گئیں۔ عنبر بیگم کے جاتے ہی عمر نے حرم کو آنکھ ماری اور سیدھا گھر سے ہی نکل گیا۔ حرم اس کی حرکت پر خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ بے شرم لفنگا ہے نا۔ صبح سب ڈائننگ ٹیبل پہ ناشتہ کر رہے تھے جب احتشام صاحب نے بات شروع کی۔ امجد انکل کو تو جانتے ہیں نا سب؟ احتشام صاحب نے ان سب کو دیکھ کر پوچھا۔ جی جی وہی نا جو ہمارے پرانے گھر کے نیبرز تھے، عمر نے جلدی سے کہا۔ تھے نہیں ہیں، وہ اب بھی اور وہی ہیں، احتشام صاحب بولے۔ احتشام صاحب پھر گویا ہوئے۔ جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی بڑی بیٹی کا ہاتھ مانگنے جا رہے ہیں آج ہم۔ دیکھی بھلی بچی ہے، ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے، ویسے بھی اب احمد کی شادی ہو جانی چاہیے۔ ماشاءاللہ سے اب تم بھی اپنی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو گئے ہو۔ پہلی بات سب کو دیکھ کر اور دوسری بات احمد کو دیکھ کر کہی۔ لیکن ابو یہ سوچ رہا ہوں کہ صرف ہاتھ کیوں مانگ رہے ہیں، پوری لڑکی مانگنی چاہیے نا۔ سب نے اس کی بات پر کہکا لگایا۔ بے شرم تائی امی نے کندھے پر چماٹ مارا۔ تم بے فکر رہو، تمہارے لیے ہم لڑکی کی صرف سینڈل لے کر آئیں گے۔ عمر کو جواب دینا حرم کا فرض ہو جیسے۔ تمہیں تو میں بعد میں اس کا جواب دوں گا، عمر جلانے والی مسکراہٹ سے بولا۔ اس سے پہلے پھر دونوں شروع ہوتے حیا نے دونوں کو ٹوکا۔ چپ کرو دونوں۔
ہاں تو احمد کیا کہتے ہو؟ تم تو مقدس سے مل بھی چکے ہو ہسپتال میں۔ جی ابو مل چکا ہوں، پھر کیا خیال ہے؟ جیسے آپ کی مرضی، احمد بھائی نے فرمانبردار ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کہا۔ خوش رہو، احمد کے جواب پر احتشام صاحب مسکرا دیے۔ پھر شام کو تیار رہنا بیگم۔ جی اچھا، عنبر بیگم مسکرا کر بولیں۔ ابو ہم بھی جائیں گے آپ کے ساتھ، اپنی ہونے والی بھابھی دیکھنے، حیا نے چہک کر کہا۔ چلو ٹھیک ہے۔ ارے چلو حرم ہم جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ ہاں ہاں جاؤ جاؤ، لیپا پوتی کر لو ورنہ وہ گھر میں تم دونوں کو گھسنے نہیں دیں گے۔ کیا پتہ تم دونوں کو ایسے ہی دیکھ کر دل ہی باہر آ جائے ڈر کے۔ عمر نے دونوں کو تپایا۔ دونوں جو خوشی خوشی اپنے کمرے کی طرف جانے والی تھیں، عمر کی بات پر واپس مڑ کر اسے گھورا۔ ابو دیکھیں اسے، حیا نے باپ سے شکایت لگائی۔ عمر بدتمیزی مت کرو چھوٹی بہنوں سے، جاؤ تم دونوں تیاری کرو، ابو نے ٹوکا۔ عمر تو بہنوں کہے جانے پر ہی چڑچڑی سے لے کر رہ گیا۔ استغفر اللہ، ایک ہی بہن کافی ہے۔ مجھے کوئی شوق نہیں دوسری بہن بناتا پھروں، وہ بھی حرم کو۔ ابو بھی نہ بس دل جوڑنے سے پہلے توڑنے میں لگ گئے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ احمد بھائی نے اس کو بڑبڑاتے دیکھا تو پوچھ بیٹھے۔ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں۔ عمر ہڑبڑا گیا۔ ایک تو ہر کوئی اسی کے ہی پیچھے پڑا ہے۔ ٹیبل سے امی ابو اٹھ گئے تو پیچھے تینوں بھائی رہ گئے۔ احمد بھائی بہت مبارک ہو، احمد نے کہا۔ شکریہ یار، ویسے بھائی دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں نا؟ عمر نے شرارت سے پوچھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، احمد بھائی مسکرا کر بولے۔ آپ تو بلش کر رہے ہیں، بہت زیادہ بولنے لگے ہو لڑکے، بتاؤ ابھی تمہیں؟ احمد بھائی مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے بولے۔ ہاں نہیں نہیں، مجھے مت بتائیں، بھابھی کو آ لینے دیں، پھر جب مرضی چاہے بھابھی کو بتاتے رہیے گا۔ میں تو بچہ ہوں نا، عمر آنکھ مار کر بولا اور بھاگ گیا کیونکہ وہ حرم نہیں تھے۔ ایک بار اگر بھائی پکڑ لیتے تو درگت بن جاتی۔